اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، سورہ الملک ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ پرکھے آزمائے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ زندگی کے اختتام کا نام موت ہے۔ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ذکر موت کو ذکر حیات پر مقدم کیا، الذی خلق الموت والحیات، تاکہ غافل انسان کو تنبیہ ہو گو زندگی کے اختتام پر موت آئے گی، لیکن موت کا احساس ہر وقت اس کو زندگی میں مستحضر رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کا لحاظ ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے میں نے حضور سے پوچھا، حضور کوئی ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی مرتبہ شہادت پہ فائز الورام ہو؟ تو فرمایا ہاں عائشہ، جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر چاہتا تو سب لوگوں کو ایک دم پیدا کر دیتا، دفعتاً سب کی تخلیق ہوتی اور پھر سب ایک دم مار دیے جاتے، جس طرح کہ قیامت کے وقوع پر بہت سارے لوگ دفعتاً موت کی آغوش میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی پیدائش کا عمل بھی اور ان کی وفات کا عمل بھی وقفے وقفے کے ساتھ جاری رہتا ہے، اور اس کا تسلسل باقی ہے۔ اس کا مقصد اور مدعا کیا تھا؟ اور سارے مقاصد کے علاوہ ایک مقصد اس کا غافل انسان کو تنبیہ میں رکھنا، تاکہ اس کے سامنے جنازے اٹھتے رہیں اور وہ قبروں میں اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے ہاتھوں سے اتارتا رہے اور اس کے اوپر غفلت طاری نہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 5 نمازیں ایک وقت ہی فرض کر دیتا، صبح اٹھتے ہو 5 نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر مختلف وقفوں پر نمازیں رکھی گئی تاکہ غفلت طاری ہونے لگے تو نماز کا وقت آ جائے۔ ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے آپ کو تو وہ یہ نہیں کہ 8 دن کی دوا آپ ایک دم کھا لیں، صبح دوپہر شام کو، اس سے تسلسل سے صحت ہوگی بدن کی۔ اس طرح روح کی صحت کے لیے نمازوں کا مختلف اوقات میں ہونا نفع بخش ہے۔ اسی طرح ایک دم تخلیق کر کے ایک دم لوگوں کو موت دے دی جاتی، یہ عمل بھی ہوتا، لیکن اموات کا وقفے وقفے سے جاری رہنا، اور ہم اپنے اعزاء و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل محلہ کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہ جو وقفے وقفے سے چھوڑنے جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک تسلسل ہے تذکیر موت کا۔ اور پھر قبرستانوں کو باقی رکھنا اور قبروں کے نشانات کو باقی رکھنا اور وہاں جانے کی تلقین کرنا، اس کے سارے یہ مقاصد ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو۔ ابتداً حضور نے روکا، لیکن پھر بعد میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار کی قبریں ہوتی تھیں، جب اہل ایمان کے انتقال ہوئے اور ان کی قبریں بنی تو پھر حضور نے فرمایا کہ قبروں پہ اب جایا کرو۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم فزوروہا، ان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی شکستہ قبروں پہ جاؤ تو وہاں بھی آخرت کی یاد آئے گی، اور اہل اللہ کی قبور پہ جاؤ جہاں محبتوں کا چراغاں ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ کو اللہ کی یاد آئے کہ یہ لوگ بھی اس دھرتی کا رزق تھے، اس دھرتی کی زینت تھے، اور وہ لوگ بھی کہ جو آج جن کے قبروں کے نشان بھی موجود نہیں رہے ہیں، وہ بھی لوگ اس دنیا پہ رہتے تھے۔ کیا فرق کہ ایک شخص کا نشان بھی مٹ گیا، اس کی قبر کا نشان بھی زمانے کو یاد نہیں ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ دوپہر ہو، شام ہو، رات کا پچھلا پہر ہو، محبتوں کے اشک پیش کیے جاتے ہیں، چراغاں ہے، درود و سلام ہے، تلاوت کلام مجید ہے، مغفرت بخشش کی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تذکیر آخرت ہے کہ یہ لوگ بھی زندگی گزار کے آئے ہیں،
وہ لوگ بھی زندگی گزار کیا۔ جس طرح دنیا پہ سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں، نہ مادی اعتبار سے نہ روحانی اعتبار سے، نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ اسی طرح جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں ہے، موت بھی ایک جیسی نہیں، اس طرح عقبہ اور آخرت اور برزخ بھی ایک جیسی نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے موت بھیانک ہے، موت جب آتی ہے تو ان کا رواں رواں لرزتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے بارے فرمایا گیا تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سرہانے بیٹھی ہے، سانسوں کی لڑی ٹوٹنے لگی تو وہ گھبرا گئی اور انہوں نے بڑے دکھ سے کہا واہ حزنا ہو، ہائے افسوس کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے اور موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کے سانس بھی باقی تھے، آپ نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ سے کہا یہ کیا بول رہی ہے؟ واہ حزنا ہو، ہائے افسوس۔ تو کہا کہ یہ افسوس کی گھڑی ہے، آپ اس دنیا کو داغ مفارقت دے رہے ہیں اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو واہ حزنا ہو، بلکہ کہو واہ تربا ہو، غدن القا محمدن و اصحابہ، کہو واہ مبارک ہو کیونکہ میں تو اپنے آقا محمد ربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایک عام شخص کی موت بھی ہے، لیکن یہ اموات جو ہیں یہ تحفہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ پہ جب وقت آخر آتا ہے، حضرت اسرائیل حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سندیس اور پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو جواباً عرض کی کہ مجھے میرا مالک خلیل بھی کہتا ہے، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، جگری دوست جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں۔ تو خلیل، ویسے صدیق بھی دوست کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، لیکن خلیل جو ہے وہ گہرے یار کو کہا جاتا ہے، اور گہرے یار اس شخص کو بنائیں کہ جس کی عادات اچھی ہوں، جس کے خیالات اچھے ہوں، جس کے عقائد ٹھیک ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر شخص اپنے گہرے یار کے دین پہ ہوتا ہے، تو جب وہ کسی سے تعلق و ربط رشتہ جوڑنے لگے تو دیکھے کہ اس کے معاملات کیا ہیں، کیونکہ اس کے اثرات ضرور اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو خلیل کہتے ہیں گوڑے یار، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا تھا۔ تو جب پیغام موت آیا، فرشتے نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں پیغام موت لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کوئی ایسا یار بھی ہے جو اپنے یار کی موت چاہے؟ جا کے مالک کو پیغام دو کہ کوئی ایسا یار بھی ہوتا ہے جو یار کی موت چاہے۔ تو حضرت اسرائیل واپس چلے گئے اور جا کے مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا خلیل تو مرنا نہیں چاہ رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کوئی ایسا یار بھی ہے جو یار کی موت چاہے؟ تو کہا اسرائیل پھر جاؤ میرے خلیل کو میرا سلام دو، اور جا کے کہو کوئی ایسا یار بھی ہے کہ یار بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے۔ تو پھر روح بےتاب ہو گئی، کہا دیر نہ کر جلدی نکال لے۔ تو پھر اس بندے کی جو موت ہے پھر اس کے لیے تحفہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن بات گوئے میں چو مرگ آئے تبسم بر لب حسن، آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کے پسینے نہیں ہوتے، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس نے زندگی اس حزم و احتیاط کے ساتھ گزاری ہوتی ہے کہ اسے آخرت کے بارے میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور آواز آتی ہے۔ سورہ الفجر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آواز کیا آتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آواز آتی ہے نفس مطمئنہ آ جا، مطمئن ہو کے آ جا، اس حال میں کہ تو رب پہ راضی اور تیرا رب تیرے پہ راضی ہے۔ بندہ رب پہ راضی ہو جائے اور رب بندے پہ راضی ہو جائے، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہو جانا یہ آسان ہے، بندے کا رب پہ راضی ہونا آسان نہیں۔ بندہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہی نہیں، لیکن جو راضی ہو جائے پھر مالک کی کرم نوازیاں کتنی برستی ہیں۔ حضرت مولا کائنات سے صرف ایک روایت سن لیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے تھوڑا رزق دیا اور وہ تھوڑے رزق پہ بھی راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے کہ میں نے اپنے بندے کو اتنی دولت نہیں دی، اتنا سرمایہ نہیں دیا، اس کے باوجود وہ میرے اس فیصلے پہ راضی ہو گیا۔ تو میرے بندے جب تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوتا ہوں۔ تو بندہ اللہ پہ راضی ہو جائے، اللہ بندے پہ راضی ہو جائے،
اور اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، پلٹا اپنے رب کی طرف، کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، تو اس پہ راضی اور وہ تیرے پہ راضی۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جس طرح دنیا کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، اس طرح موت کے لمحے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح برزخ کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب وہ باغ، وہ پھل، وہ پھول، وہ محلات، وہ آبشاریں، وہ نہریں جو جنت کی بہتی ہیں قبر میں، وہ ملتی کہاں سے؟ تو وہ اس دنیا سے لے کر کے جانا پڑتی۔ اقبال نے کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہاں سے لے کر کے جائیں گے تو قبر میں اجالے، اور یہاں اگر اعمال بد سے اپنے اعمال نامے کالے کر لیے تو پھر قبر میں سخت پریشانی ہوگی۔ دنیا کی زندگی چاہے جتنی مرضی ایسو عشرت کی ہوگی، یہاں کا اعتبار نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ کا اعتبار ہوگا۔ حضرت امام رومی علیہ رحمہ، جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کو اندر اتارنے کا فن جانتے ہیں۔ سادی سی مثالیں، خوبصورت سا لہجہ، دو تین حکایت گفتگو انداز کے اندر ہی بات دل میں اتار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس فلسفے کو بڑی سادگی سے ایک ہی مثال سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیار مصر میں ایک علاقہ تھا جہاں کا سیاسی نظام یہ تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو وہ ساحل پہ آتے اور جو شخص ان کے جزیرے پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے، اور سال کی آخری تاریخ کو اس کو اٹھاتے تخت سے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل تھا جہاں موذی جانوروں کا ریت بسیرا تھا، وہاں جا کے اس کو پھینکتے۔ جو بھی تخت نشین ہوتا وہ تو خوشی سے پھولے نہ سماتا، نہ الیکشن لڑا، نہ محنت کی، نہ کوئی کمپین چلائی، نہ کوئی سرمایہ کاری کی، بغیر کسی محنت کے مجھے تخت و تاج مل گئے، وہ خوش ہو جاتا اور پورا سال تخت کے مزے لیتا۔ لیکن جب سال کی آخری تاریخ کو اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے دوسری جانب پھینکنے جاتے تو وہ روتا اور اس کو اب ایک ایک لمحہ درد دیتا کہ میں کیوں یہ عیش و عشرت کی۔ کہتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ان کے جزیرے پہ اترا، یہ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے لگے، اس کو گاڑا فاندر پیش کیا، تکریم دی، عزت کی۔ اس نے کہا یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے، تخت و تاج کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو امور سلطنت سے آگاہ نہیں ہوں، ایک تاجر شخص ہوں اور میں اس تکلف میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے ہمارا ضابطہ قانون یہ ہے، ہم نے کبھی سے انحراف نہیں کیا اور آج تک کسی نے انکار بھی نہیں کیا۔ تو پہلا شخص ہے کہ جس نے کہا کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، ورنہ کون نہیں بننا چاہتا، بہرحال تو چاہے نہ چاہے ہم تجھے تخت پہ باندھ کے بھی بٹھائیں گے اور تجھے بیٹھنا ہی ہوگا۔ اس نے کہا جب تم انجام بھی بتا رہے ہو کہ سال کی آخری تاریخ کو دوسرے کنارے بھی ہم پھینکتے ہیں، تو میں تو بالکل ایک سال کے لیے جو تخت و تاج کا مالک نہیں بننا چاہتا۔ انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے ہمارا ضابطہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے اتنی بات بتاؤ کہ پورا سال میری باتیں مانتے رہو گے؟ انہوں نے کہا پورا سال ہم حکم کی تعمیل کریں گے، لیکن ملکی قانون میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی کہ تو سال کی مدت 2 سال کر دے، یا بالآخر جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور جگہ متعین کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر پورا سال میری بات مانتے رہو گے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص تخت نشین ہوا۔ ہوتا یہ تھا جو شخص بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میں نے بالآخر کہاں جانا ہے اور وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتا۔ یہ شخص جب تخت نشین ہوا تو یہ تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا حکم نامہ یہ جاری کرتا ہے کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے گئے۔ اس نے کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں بادشاہوں کو آخری تاریخ کو پھینک کے آتے ہو، اور وہاں کی جھاڑیاں کاٹ دو، وہاں کے موذی جانوروں کو قتل کرو، وہاں جو کنویں ہیں ان کو کھودو، اور وہاں عالی نسب محل تعمیر کرو، پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگاؤ۔ اس نے حکومتی مشینری پورا سال اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کنویں کھدوانے، محل تعمیر کروانے، پھلدار پھولدار سایہ دار شجر جو ہے وہ کاشت کروانے میں مصروف رکھا۔ اب جب سال کی آخری تاریخ آئی تو وہ جنگل نہیں رہ گیا تھا، وہ ایک خوبصورت باغ بن چکا۔
یہ زنجیریں لے کر کے آئے، جکڑ کے ادھر لے جائیں۔ تو اس نے کہا مجھے جکڑو نہ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ بندہ تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھا، اس نے بالآخر جہاں جانا تھا یہاں بیٹھ کے اس کی فکر میں لگا۔ باقی بادشاہ یہاں عیش کرتے تھے، بھول جاتے تھے کہاں جانا، اور جب آخری وقت آتا ان کو زنجیروں میں جکڑتے، وہ روتے ہائے ہمیں کدھر لے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں یہی صالح اور بدکار کی مثال ہے۔ جو بدکار اور کافر شخص ہے جب وقت آخر آتا ہے تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو، اور بندہ مومن جس نے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کروائے ہوتے ہیں اور وہاں خوبصورت باغ بن چکا ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے زندگی کا جمال، اور یہ ہے زندگی کا حسن، اور یہ ہے زندگی کی شان و شوکت۔ ربی بن حراش ایک بزرگ ہوئے، ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، کئی صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا، اور غوث الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعہ کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ساری زندگی نہیں مسکرائی۔ امام بخاری نے ان سے روایات لی۔ جب وقت آخر آیا تو حضرت ربی بن حراش کو غسال غسل دینے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ واپس پلٹا، ان کے بھائی ربی بن حراش کو کہنے لگا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج یہ جو مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا انجام بخیر دیکھ لیا۔ خیر لوگ اکٹھے ہو گئے، پورے بصرے میں بات پھیل گئی۔ بعض نے کہا کہ بڑا بندہ نیک تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد مسکرایا ہو۔ بعض نے کہا گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا بندہ کو مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ شہر میں شور مچ گیا، طرح طرح کے لوگ، بھانت بھانت کی بولیاں۔ خیر لوگ ایک ہجوم کر کے ان کے گھر کا رخ کرتے، کچھ شوق میں زیارت کے لیے، کچھ تجسس میں، اور کچھ لوگ ویسے تماشائی دیکھے تو صحیح کون ہے جو مسکرایا ہے۔ جب ہجوم کا ایک ریلا ان کے گھر داخل ہوا، اتنے میں انہیں کفن دے کے چارپائی پہ ڈالا جا چکا تھا۔ امام ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ انہیں چارپائی پر ڈالا جا چکا تھا اور لوگوں کا ہجوم ان کے گھر میں داخل ہوا، اس تجسس و شوق میں کہ دیکھیں کہ یہ شخص کون ہے اور مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ تو جب لوگ داخل ہوئے تو اس نے کفن ہٹایا، ہاتھ کھڑا کیا اور کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ مرنے والا بول پڑا، لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو؟ استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح فریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنی شروع کر دی، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش بول کے کہتے ہیں عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما۔ تو یہ ہے وہ شخص جس نے زندگی حزم و احتیاط سے گزاری، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھا، اللہ کی رضا کو مقصود بنایا۔ اب مرنے کے بعد اس کی قبر جنت کا باغ بنا ہوا ہے اور روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی زندگی بدی میں، برائی میں اور اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے بسر کی، تو اس کی نزا کا عالم اور اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ جس کو برزخ کہتے ہیں انتہائی کٹھن ہے، اور حساب اشر بھی باقی ہے۔ اب میں اور آپ اس موقع پہ خاص طور پہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت وابصہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا کریم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے۔ آداب مجلس یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہاں صدر مجلس کسی کو کسی حکمت کے تحت آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اختیار بھی ہے۔ حضرت وابصہ بیٹھ گئے، حضور صدر مجلس تھے، آقا کریم نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ گئی اور نیڑے آ جائے۔
حضرت وابسہ اٹھ کے قریب ہو گئے. حضور فرمایا وابسہ اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے. پھر فرمایا وابسہ اور قریب ہو جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت کمال ہو. فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. تم یہ پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ. حضور نے حضرت وابسہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ تیرے اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. کوئی بتائے، کسی سے پوچھنا پڑے، اندر کا مفتی بتاتا ہے. یہ ضمیر فتویٰ دیتا ہے انسان کو. میں کہاں کھڑا ہوں، میرے پاس کتنے عمل ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، کتنے اعمال ہیں، نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں. جو نیکیاں ہیں ان میں ریا ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ سب مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اس سے قبل کہ تمہارے لیے ترازو گاڑا جائے اور تمہارے اعمال تولے جائیں، اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا حساب کر لو. ترازو گاڑ لو، ضمیر کی عدالت میں لگا لو اور دیکھ لو کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور آگے مشکل مرحلہ آنے والا ہے. ہر شخص، میں آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہوں لیکن میں اپنی خلوت کو خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. بظاہر آپ کہیں بہت اچھا ہے لیکن اگر میں گندا ہوں، غلط ہوں تو مجھے پتہ ہے. آپ کتنے اچھے ہیں، بھلے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اندر کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. ہم ایک دوسرے کے ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن کسی کے اندر نہیں اترتے، اور ہم اپنے اندر خود اترتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر کوئی حجت نہ رہے، پھر پچھتاوا ہو جائے. آج کی زندگی ہے، آج لمحے ہیں، آج موقع ہے، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا. میں امام راضی کے حوالے سے کثرت کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ امام راضی کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے میں کیسے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں ایک دن بازار میں گیا، وہاں پھٹے پہ رکھ کے ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، او میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لے لو کیونکہ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے. کہتے ہیں سمرقند کے بازار میں جب اس نے یہ آواز لگائی تو مجھے بھی ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا میاں جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے قطرہ قطرہ، میری زندگی سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے اور میں بھی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہوں. بہت بیت گئی، بہت تھوڑی باقی رہ گئی. جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس زندگی کا محاسبہ کریں. ما قبل کی زندگی کو توبہ کے آنسوں سے دھویا جا سکتا ہے. آج موقع کل نہیں ہوگا، پتہ نہیں اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. جو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو منور فرمائے. جو موجود ہیں وہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب رکھیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں. اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا محاسبہ کریں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے. میں اس موقع پہ خاص طور پہ آج جن کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے، ہمارے محترم رانا صاحب کے والد بزرگوار، آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے. کار ما آخر شدو آخر زیما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.